الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم مشاہدین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس مجلس کا موضوع ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی فضیلت۔ میرے بھائیو دوستو، والدین بہت بڑی نعمت ہیں۔ ہر مسلمان کو، ہر انسان کو اپنے والدین کا خیال کرنا چاہیے، ان کی دیکھ ریکھ کرنا چاہیے، ان کے ساتھ احسان کرنا چاہیے، اس لیے کہ انہوں نے بڑی محنت سے اور بڑی محبت سے اپنے بچوں کی پرورش کی ہے، تربیت کی ہے، ان کے اوپر اپنا خون پسینہ بہایا ہے۔ اس لیے ایک شخص کو چاہیے، ایک انسان کو چاہیے کہ جب بھی اگر اس کے والدین موجود ہیں یا ان میں سے کوئی ایک موجود ہے تو ان کی خدمت کر کے اپنی دنیا اور آخرت بنائے۔ والدین سے نیکی کرنا، والدین کے ساتھ احسان کرنا، ان سے محبت سے پیش آنا، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی محبوب ہے، یعنی محبوب اعمال میں سے ایک ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، ای العمل احب الی اللہ عز وجل، کون سا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، سب سے زیادہ پسند ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، یعنی وقت پر نماز ادا کرنا، وقت پر نماز ادا کرنا۔ اور آج بہت سارے مسلمان وقت پر نماز ادا نہیں کرتے، اور بہت سارے مسلمان ادا ہی نہیں کرتے، نماز ہی نہیں پڑھتے۔ میں نے پوچھا پھر کون سا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم بر الوالدین، یعنی والدین سے نیکی کرنا، والدین سے نیکی کرنا، والدین سے حسن سلوک سے پیش آنا۔ یہ دوسرے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ گویا کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، پھر آپ حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد میں والدین کے پاس آئیں، یعنی والدین کا احترام کریں، ان کے ساتھ اچھا معاملہ رکھیں۔ پھر میں نے کہا پھر کون سا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ اس روایت کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو میرے بھائیو اور دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا عمل نماز بتایا، دوسرا عمل والدین کی خدمت بتایا، تیسرا عمل جہاد۔ جبکہ جہاد آپ جانتے ہیں، اس میں ایک مسلمان جب نکلتا ہے تو یہ گمان میں ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے واپس آئے، ہو سکتا ہے واپس نہ آئے، شہید ہو جائے، دونوں میں سے کوئی ایک کام ہو سکتا ہے۔ یعنی اتنی بڑی قربانی دے رہا ہے اپنے بیوی بچوں کو، والدین کو، گھر بار کو، اپنے روزگار کو، اپنے مال و متاع سب کو گویا کہ چھوڑ کے جا رہا ہے، یہ تیسرے نمبر پر ہے۔ اور والدین جن کی آپ خدمت کریں گے تو آپ گھر ہی میں رہیں گے، اپنے بچوں میں رہیں گے، اور اس کے ساتھ آپ ان کی خدمت کر رہے ہیں، والدین کی خدمت اپنے بیوی بچوں میں رہ کر کے کر رہے ہیں۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے نمبر پر ذکر فرمایا۔ اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ لگتا ہے میرے بھائیو دوستو۔ اس لیے ہم مسلمانوں کو اپنے والدین کا خیال کرنا چاہیے اور ان کی ہر طرح سے مدد کرنی چاہیے۔ بڑھاپے کو پہنچ جائیں، ان سے ان کی
ان کے طور طریقے سے، ان کی بات چیت سے اگر ہم کو تکلیف پہنچے تو صبر کرنا چاہیے۔ بڑھاپے میں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کا مزاج چڑچڑاپن کی طرف چلا جاتا ہے، اس کے مزاج میں چڑچڑاپن آ جاتا ہے، تو بعض دفعہ ایسی باتیں کر دیتا ہے جسے عام لوگ نہیں کرتے۔ تو ایسی حالت میں بھی ہمیں ثواب کی امید رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ان کی باتوں پر صبر کرنا چاہیے اور ان کا جواب نہیں دینا چاہیے۔ والدین کی خدمت کرنا بھی جہاد ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد کے لیے اجازت طلب کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الک ابوان، کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ اس نے کہا ہاں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ففیہما فجاہد، تو انہی دونوں میں جہاد کرو، یعنی انہی کی خدمت کر کے جہاد کر۔ اس روایت کو بھی بخاری و مسلم نے روایت کیا، اس حدیث کو بخاری مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، یہاں پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہی کی خدمت کر کے جہاد کرو۔ تو گویا کہ ان کی خدمت جہاد ہے میرے بھائیو دوستو۔ جیسے جہاد میں آپ جاتے ہیں اور اس راستے کی اذیتوں کو آپ برداشت کرتے ہیں، تو میرے بھائیو دوستو اگر ان کی خدمت میں بھی کچھ تکلیف آئے، کچھ پریشانی آئے، تو ہمیں صبر کرنا چاہیے، ہمیں برداشت کرنا چاہیے۔ ہمیں اس طرح کا ذہن نہیں بنانا چاہیے کہ ہمارے والدین بوڑھے ہو چکے ہیں، اپنا کام خود نہیں کر پاتے ہیں، تو جتنی جلد ہو سکے یہاں سے چلے جائیں، اس دنیا سے چلے جائیں۔ یہ سب چیزیں نہیں سوچنا چاہیے، بلکہ انہیں جنت کا دروازہ سمجھ کر کے ان کی خدمت کرنا چاہیے کہ ان کی خدمت سے ہمیں جنت نصیب ہوگی، جنت ملے گی۔ اس لیے دل کی گہرائیوں سے ان کا احترام کرنا چاہیے، ان کا خیال کرنا چاہیے۔ لیکن آج میرے بھائیو دوست بہت سی جگہوں پر دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ والدین کی خدمت نہیں کرتے، بڑھاپے میں ہیں تو ان کو الگ کمرہ دے دیتے ہیں، الگ کمرے میں کر دیتے ہیں تاکہ ہر وقت وہ کھانستے رہتے ہیں، ان کی کھانسی سے تکلیف نہ ہو۔ بڑھاپے میں آدمی کو کھانسی وغیرہ آنے لگتی ہے، جسم کے اعضاء ڈھیل ہو جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں، تھوڑے سی موسم کی تبدیلی پر آدمی بیمار ہو جاتا ہے، تو ان کو الگ کمرے میں سلانا کہ یعنی ان کی کوئی چیز ہم تک نہ پہنچ سکے، رات میں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، کہیں درد ہے، کہیں پریشانی ہے، تو بالکل کنارے کر دینا، یہ میرے بھائیو دوستو بہت ہی غلط بات ہے۔ اور آپ یہ جان لیں کہ جو لوگ اپنے والدین کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں وہ خود یہ چیز بھوگتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے والدین کے ساتھ جو اذیتیں پہنچتی ہیں بچوں سے، اس کا حساب کتاب اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی لے لیتا ہے، دیکھنے میں آتا ہے۔ میں نے تو دیکھا ہے، معلوم نہیں آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ نہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کا حساب کتاب دنیا ہی میں شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے والدین کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کرنا چاہیے، ان کی خدمت کرنا چاہیے، اور ان کی صحت و تندرستی کے لیے ہمیشہ دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ میرے بھائیو دوستو، ہم لوگوں کے زبان سے، مال سے، ہاتھ سے، کسی بھی چیز سے والدین کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ ایک دوسری روایت ہے جس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے، اس میں بھی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور اس نے کہا ابایعک علی الہجرۃ والجہاد ابتغی الاجر من اللہ، یعنی میں ہجرت اور جہاد پر آپ کی بیعت کرتا ہوں اور میں اس پر صرف اللہ تعالیٰ سے اجر کا طلبگار ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَهَلْ مِنْ وَالِدَيْكَ أَحَدٌ حَيٌّ، کیا تمہارے ماں باپ میں سے کوئی موجود ہے، والدین میں سے کوئی موجود ہے؟
تو اس نے کہا جی ہاں دونوں زندہ ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَتَبْتَغِي الْأَجْرَ مِنَ اللَّهِ، کیا تم اللہ تعالیٰ سے اجر کے طالب ہو؟ آپ نے فرمایا فَتَبْتَغِي الْأَجْرَ مِنَ اللَّهِ، کیا تم اللہ تعالیٰ سے اجر کے طالب ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَارْجِعْ إِلَىٰ وَالِدَيْكَ فَأَحْسِنْ صُحْبَتَهُمَا، اپنے ماں باپ کے پاس واپس چلے جاؤ اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، ماں باپ کے پاس جاؤ اور اچھا برتاؤ کرو۔ میرے بھائیو دوستو، یہ مسلمان ہجرت پر اور جہاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر رہے ہیں، اور ان کا مقصد اللہ تعالیٰ سے اجر حاصل کرنا ہے، ثواب ان کو ملے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہاں بھیج دیتے ہیں؟ اپنے والدین کے پاس، کہ ان کی عزت کرو، ان کی خدمت کرو، حتیٰ کہ والدین کافر ہوں پھر بھی ان کی خدمت کرنا ہے۔ یعنی بعض لوگ ایسے ملے جن کے والدین کافر ہیں، نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، تو وہ پوچھتے تھے کہ کیا والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا جا سکتا ہے کہ نہیں، بالکل والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے اگرچہ کافر ہوں۔ والدین کی بات اس وقت نہیں ماننا ہے جب آپ سے کہیں کہ آپ شرک کرو۔ جیسے والدین کافر ہیں، ہزاروں معبودان باطل کی پرستش کر رہے ہیں، پوجا کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں ان کی، اور وہ چاہیں کہ ان کا بچہ بھی اسی راستے پر چلے، تو وہاں ان کا انکار کرنا ہے، ان کی اطاعت نہیں کرنا ہے، ان کی بات نہیں ماننا ہے، لیکن اچھی چیزوں پر ان کی بات ماننا اور ان کو تکلیف نہیں پہنچانا ہے۔ والدین کی خدمت کرنا جنت میں لے جانے والا عمل ہے۔ حضرت معاویہ بن جاہمہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت جاہمہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول، میں جہاد کرنا چاہتا ہوں اور آپ سے مشورے کے لیے آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَالْزَمْهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ عِنْدَ رِجْلِهَا، ماں کی خدمت میں لگے رہو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ماں کی خدمت میں لگے رہو، کیونکہ جنت اس کے قدموں کے پاس ہے، ماں کے قدموں کے پاس ہے۔ اس روایت کو، اس حدیث کو نسائی اور ابن ماجہ وغیرہ نے روایت کیا ہے، اور شیخ البانی نے اس کو حسن صحیح کہا ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورے کے لیے آتے ہیں یہ صحابی، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اپنی ماں کی خدمت کرو۔ تو میرے بھائی اور دوستو، ماں باپ کی خدمت کرنا کتنا عظیم عمل ہے، جس کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری اور آپ کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کی اہمیت میں نے بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کتنی جگہوں پر اپنی عبادت کے فوراً بعد والدین سے حسن سلوک کا حکم دیتا ہے، اپنی عبادت کا حکم دیتا ہے، پھر کہتا ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ دوسرا عمل یعنی یہ نہیں کہتا کہ میری عبادت کرو اور پھر یہ کام کرو وہ کام کرو، جیسے ہی حقوق العباد آتا ہے فوراً والدین کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اور جو آدمی بیوی بچے والا ہے وہ جانتا ہے کہ بچوں کی تربیت پر، ان کی دیکھ ریکھ پر کس طریقے سے اسے پسینہ بہانا پڑتا ہے، کس طریقے سے محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو میرے بھائیو اور دوستو، اور خاص طور سے ماں ہے، کس طریقے سے مصیبت میں رہتی ہے جب حمل کا دور ہوتا ہے، اور کس طریقے سے اس کی جان نکلنے کے قریب ہو جاتی ہے جب ولادت کا وقت آتا ہے۔ یعنی یہ تمام پریشانیاں وہ اٹھاتی ہے، برداشت کرتی ہے، صحیح سے کھانا نہیں کھا پاتی ہے، حمل ٹھہر جاتا ہے، اس کے بعد الٹی قے وغیرہ کا مسئلہ درپیش ہو جاتا ہے۔ کیسی کیسی پریشانیاں ایک ماں اٹھاتی ہے میرے بھائیو دوستو۔ اور جاڑے کا موسم، ٹھنڈک کے موسم میں بستر بھیگ جاتا ہے، رات میں نیند کو چھوڑ کر کے بچے کا کپڑا بدلنا، بچے کا بستر بدلنا، صبح میں اس کو دھلنا، دھوپ میں رکھنا، یعنی
کتنی محنت ایک ماں اپنے بچے کے لیے کرتی ہے، پھر بڑے ہونے کے بعد بچہ اپنی ماں کو بھول جائے، اپنے باپ کو بھول جائے، تو یہ بڑا بد نصیب انسان ہے جو اپنے ماں باپ کے احسانات کو بھول جاتا ہے۔ تو میرے بھائیو اور دوستو، ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور یہ تو عقلی اعتبار سے ہمارا ذہن کہتا ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنی ماں کی خدمت کرو، جہاد کرنا چاہتے ہو تو جہاد انہی میں کرو۔ اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دے رہا ہے، یہ تو ہماری شریعت کہہ رہی ہے، اور عقل بھی یہی کہتی ہے، میرے بھائیو دوستو، اس لیے ہمیں اس کا لحاظ کرنا چاہیے۔ ایک روایت میں اس طرح سے الفاظ آئے ہیں، قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم استشیر فی الجہاد فقال الک والدان قلت نعم قال الزمہما فإن الجنۃ تحت ارجلہما۔ یعنی حضرت جاہمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے جہاد کے بارے میں مشورہ طلب کیا، تو آپ نے پوچھا کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ میں نے کہا کہ ہاں، تو آپ نے فرمایا جاؤ انہی کی خدمت میں لگے رہو، کیونکہ جنت ان کے قدموں کے نیچے ہے، انہی کی خدمت کرو اور انہی کی خدمت کر کے جنت حاصل کرو۔ میرے بھائیو دوستو، یہ بھی بہت اہم روایت ہے، اس کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے، اور امام حیثمی نے کہا کہ رجال الصحیح، صحیح کے رجال ہیں، اور شیخ البانی نے بھی اس کو حسن صحیح کہا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، بڑے بد نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنے والدین کو پاتے ہیں اور ان کی خدمت نہیں کرتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رغم انفہ ثم رغم انفہ ثم رغم انفہ، اس شخص کی ناک خاک میں ملے، 3 مرتبہ آپ نے فرمایا اس شخص کی ناک خاک میں ملے۔ قیل من یا رسول اللہ، پوچھا گیا کس کی اے اللہ کے رسول؟ قال من ادرک والدی عند الکبر او احدہما ثم لم يدخل الجنہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ماں باپ دونوں کو یا ان میں سے کسی ایک کو بحالت یعنی بڑھاپے کی حالت میں پایا اور پھر جنت میں داخل نہ ہوا، ان کی خدمت کر کے اس کی خدمت نے اس کو جنت میں داخل نہیں کیا، یعنی جنت میں داخل نہیں ہوا، تو میرے بھائیو دوستو، یہ آدمی بدنصیب ہے کہ والدین کو پایا اور جنت میں داخل نہیں ہوا۔ میرے بھائیو دوستو، آج بہت لوگ ایسے ہیں جو والدین کی خدمت نہیں کرتے، والدین کی عزت نہیں کرتے، احترام نہیں کرتے، اور تھوڑی تھوڑی باتوں میں بہت کچھ والدین کو کہہ دیتے ہیں، بہت کچھ والدین کو سنا دیتے ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ والدین کی عزت، ان کا احترام کرنے کا حکم ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا ہے، اس کے رسول دے رہے ہیں، اور عقل بھی کہہ رہی ہے، اور یہ تقاضا بھی ہے کہ جس آدمی نے احسان کیا آپ کے ساتھ، اس کے ساتھ احسان کریں۔ سماج اور معاشرہ کہہ رہا ہے، پھر بھی آج کتنے مسلمان ہیں جو والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش نہیں آتے۔ کتنے بد نصیب ایسے ہیں کہ والدین بیمار پڑتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں تو الگ رہتا ہوں والدین سے، میں کیوں پیسہ دوں، جو میرے بھائی ان کے ساتھ رہتے ہیں وہ خرچ کریں۔ میرے بھائیو دوستو، ایسا نہیں کرنا چاہیے، والدین کے ساتھ آپ پیسہ لگائیں گے، ان کی عزت کریں گے، ان کی بیماریوں میں ان کا ساتھ دیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی بیماریوں کو دور کرے گا، آپ کے بچوں کی بیماریوں کو دور کرے گا، آپ کی پریشانیوں کو دور کرے گا، آپ کے گھر والوں کی پریشانیاں دور کرے گا۔ ایک آخری روایت ہے، اللہ کے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دخلت الجنہ فسمعت فیہا قراءۃ فقلت من هذا قالوا حارثہ بن النعمان فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كذلكم البر كذلكم البر وفي روایت عبد الرزاق قال وكان ابر الناس بامه۔ میں جنت میں گیا تو وہاں میں نے قراءت سنی، میں نے پوچھا یہ کون ہے، تو جواب ملا یہ حارثہ بن نعمان ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ سے نیکی اسی طرح ہوتی ہے، ماں باپ سے نیکی کا فائدہ یہی ہوتا ہے،
اور مصنف عبدالرزاق کی ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگوں میں اپنی ماں کے ساتھ بہت نیکوکار تھے، بہت زیادہ اچھا سلوک کرنے والے تھے، تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قرات جنت میں سنی۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ روایت بھی صحیح ہے، حاکم کہتے ہیں صحیح علی شرط الشیخین، اور اس کو بخاری نے خلق افعال العباد میں اور مصنف الرزاق اور احمد مسند میں روایت کیا ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ بڑی اہم عبادت ہے اور بہت اچھا عمل ہے کہ آدمی اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔